للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے جو کائنات کا رب ہے، فاطر السماوات والارض ہے، یخلق ما یشاء ہے، یفعل ما یشاء. درود اور سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک پر، جنہوں نے انسانیت کے بھلائی کے لیے اللہ کا پیغام اور اپنا راستہ مبارک انسانیت کے لیے فرمایا. آج ہم جگر کے بارے میں پڑھیں گے. جگر کی ماہیت اور جگر کہاں واقع ہے، اس کا محل وقوع اور اس کا کام کرنے کا طریقہ، اور پھر اس کا مرض میں مبتلا ہونے کا طریقہ، پھر اس کا علاج اور شفا کا طریقہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں جب نطفہ ہوتا ہے، نطفے کے بعد جب مضغہ ہوتا ہے تو مضغے کی شکل خون کے لوتھڑے کی ہوتی ہے، بلکہ خون کے ٹینکی کی ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو بناتے ہیں کہ اس خون کو لے کے جو ماں کے بطن سے ایک نالی کے ذریعے وہاں پہنچ رہا ہوتا ہے، اس کو لے کے پھیلائے. اس کے پھیلنے سے پورا جسم وجود میں آتا ہے. پورا وجود میں آنے کے بعد وہ آخری مراحل میں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ روح ڈالتے ہیں. پھر اس کا دل دھڑکنا شروع کرتا ہے، اور جب تک وہ پیدا ہونے کے بعد جب تک زندہ رہتا ہے اس کا دل ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکتا نہیں ہے. جگر جو ہے وہ انسانی جسم کے دائیں طرف آخری پسلیوں کے آدھا نیچے اور آدھا اوپر ہوتا ہے پسلیوں کے نیچے، اور اس کے بائیں طرف اوپر کی سائڈ پہ پتا ہوتا ہے جو خون سے جدا کی ہوئی صفرا کو اپنے ہاں اسٹور کرتا ہے، جمع کرتا ہے. جگر کے 3 بڑے کام غور سے سنیں. جگر کا پہلا کام یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو بھی خوراک پیٹ سے ہوتی ہوئی جاتی ہے، اس کو وہ خون میں تبدیل کرتا ہے. اس میں ضروری اجزاء شامل کرتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتے ہیں، جس میں معدنیات بھی ہیں اور حیوانی اور نباتاتی اجزاء بھی ہیں. وہ ان اجزاء کو خون میں تبدیل کرتا ہے اور پھر خون کو جسم میں چھوڑ دیتا ہے. چھوڑنے کے بعد وہ دل اس کو پورے جسم میں پمپ کرتا ہے، اور اس پمپ کرنے کے دوران جو دباؤ بنتا ہے اس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں. جگر کا پہلا کام تو یہ تھا. جگر کا دوسرا کام ہے کہ خون سے الگ کر کے صفرا کو اور پھر اس کو وقتاً فوقتاً جسم کے درجہ حرارت کو قائم رکھنے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. صفرا جتنی خون میں زیادہ ہوگی اتنی حرارت زیادہ ہوگی. سردیوں میں صفرا زیادہ بنتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سردیوں میں گرم غذائیں زیادہ کھاتے ہیں. جس کو دیکھو اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی ہے، جس کو دیکھو اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی ہے. کوئی بادام کھا رہا ہے، کوئی کشمش کھا رہا ہے، کوئی اخروٹ کھا رہا ہے. یہ گرمی میں ہم لوگ بہت کم کھاتے ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے کہ ہم سردیوں میں اپنے جسم کو گرم کر رہے ہوتے ہیں تیزی سے، تو گرم بیماریاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. اور سردیوں میں ہم برف پی رہے ہوتے ہیں، برف کھا رہے ہوتے ہیں، آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں،
तो सर्द बीमारियां, गले की खराबी, नज़ला ज़ुकाम गर्मियों में ज़्यादा होता है। इस तरह जिगर का ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम जिगर का ये है कि इंतहाई अहम अज्जा जो हमें खुराक से मिलते हैं उनका तवाज़ुन कायम रखने के लिए जिगर खून को गुर्दों के पास भेजता है। गुर्दे उसको डायलिसिस या फिल्ट्रेशन या छन्नी के ज़रिए उसको छानता है। इंतहाई ज़रूरी अज्जा बाकी रह जाते हैं। ज़ायद अज्जा और बीमार अज्जा और मुर्दा अज्जा को वो निकाल बाहर करता है। इसी तरह सफरा का मादे के खाने के ऊपर छिड़क कर अगर वहाँ कब्ज़ है तो मादे को थोड़ी ज़्यादा सफरा दे के वहाँ का कब्ज़ ख़त्म करना जो है ये भी जिगर का काम है। अब हम आते हैं जिगर के इमराज पर। आम तौर पर जिगर के दो इमराज होते हैं। एक उससे पहले का मर्ज़ होता है, एक उसका खुद का मर्ज़ होता है। जिगर का पहला मर्ज़ क्या होता है? खुश्की, सर्दी, खुश्की, गर्मी, ये पहला मर्ज़ है। खुश्की, सर्दी और खुश्की गर्मी में जिगर में बहुत ज़्यादा सुकून वाक़या होने के बाद हुजूमात बढ़ जाती है, ठीक है, और वो हरारत पूरी नहीं कर सकता। और फिर सौदा के बढ़ते बढ़ते खून में और जिगर में सौदा की मिक़दार बढ़ जाने से वहाँ पर ताअफ़ुन पैदा हो जाता है और सुकेड़ पैदा होने के बाद वहाँ खून का जमाव हो जाता है जिसको हम सुद्दे कहते हैं। जिगर में सुद्दे पड़ जाना यानी जिगर में जो भागदौड़ हो रही है, खून की जो जिगर खून दौड़ रहा है वो ब्लॉकेज वहाँ पैदा हो जाती है। उसको अंग्रेज़ी में ब्लॉकेज कहते हैं या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। खून का जम जाना, लोथड़े बन जाना, तो वो लोथड़े बन जाते हैं। ये होता है सौदावी मिजाज का। और दूसरा उसका मर्ज़ जो होता है वो उसका अपना मर्ज़ होता है। वो तारीख की हालत में होता है, वो गर्म खुश्क हालत में होता है। उसको हम यरकान सफरावी कहते हैं या यरकान असफर कहते हैं। और वो हरारत और जो है ना खुश्की की वजह से हरारत का बढ़ जाना और खुश्की का कम हो जाना इसकी वजह से होता है। पहला जो मर्ज़ होता है खुश्क सर्द और खुश्क गर्म, उसमें ज़्यादातर हेपाटाइटिस सी होती है। ये आप गौर से नोट करें, उसमें क्या होता है? हेपाटाइटिस सी होता है। हेपाटाइटिस सी जो है सौदा का मर्ज़ है और हेपाटाइटिस बी जो है वो सफरा का मर्ज़ है। हेपाटाइटिस बी चूँकि जिगर का अपना मर्ज़ है इसलिए बहुत देर से ठीक होता है लेकिन नुकसान बहुत कम करता है। हेपाटाइटिस बी वाले को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन हेपाटाइटिस सी वाला जो है ये भी एक कुलिया आपको पढ़ा दूँ कि हमारे ऊपर आसाब है, इसके नीचे खुदूद है, उसके नीचे अज़लात है। कैंसर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अज़लात में होता है। ये हो गया सौदा का, अज़लात का माना सौदा। तो सौदा जहाँ होगा वहाँ कैंसर के ज़्यादा मौके होंगे कि वहाँ कैंसर होगा। जहाँ सफरा होगा वहाँ सौजाक के मिक़दार तो ज़्यादा होगी। जिगर में पीठ का बढ़ जाना, जिगर का सूज जाना और जिगर का जो है ना जो है वो उसके अंदर जो है ना बर्म पैदा हो जाना, उसके अंदर चर्बी का चढ़ जाना, अज़्म जिगर हो जाना, ये सफरा में होता है। सौदा में क्या होता है? जिगर में सुकेड़ पैदा होता है, सफरा की पैदावार कम हो जाती है और सफरा बनता भी कम है, निकलता भी कम है। तो पूरा खून जो है उसके अंदर सौदा के बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर वो ब्लॉकेज होने की वजह से, ताअफ़ुन होने की वजह से, खून में ख़मीर होने की वजह से वहाँ पर जिगर के कैंसर पैदा होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। लिहाजा सफरा को खारिज करना और उसको दोबारा बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन सौदा को इस तरह से बनाना और जल्दी उसको निकाल लेना, सारे सुद्दे एक जगह पे हटा देना बड़ा मुश्किल काम है। इलाज के मामले में जब हम बात करेंगे तो जिगर का इलाज भी उतना ही आसान है जितने दूसरे इलाज आसान है, लेकिन
وقت گزرتا چلا جاتا ہے، لوگ علاج کی طرف راغب نہیں ہوتے، لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے ہیپاٹائٹس بی یا سی ہو گئی، حالانکہ یہ دونوں سوزش ہیں جگر کی، انگریزوں نے اس کے اوپر نام رکھا ہے ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی، حالانکہ یہ دونوں جگر کی سوزشیں ہیں، ایک عضلاتی سوزش ہے، دوسری خودی سوزش ہے۔ عضلاتی سوزش جو ہے اس کا علاج 5 نمبر میں ہے، یعنی خودی اعصابی ادویات اور غذائیں اس کا علاج ہے، لیکن ایک بات کمال کی ہے کہ آپ خشکی کو کم کرنے کے لیے سب سے زیادہ زندگی میں ضرورت پڑتی ہے وہ طریقے کی، اس لیے پانی کی اچھے پانی کی مقدار جسم میں آپ نے پوری کرنی ہوگی، اچھے پانی کی مقدار جسم میں آپ نے ضرور پوری کرنی ہوگی۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی لے لیں، اس کو آہستہ آہستہ پیتے رہیں، یعنی ایک گلاس کو 50 گھونٹ کے اندر پی، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ ہے ادویاتی طور پر، کیمیاوی طور پر 6 نمبر میں جا کر اعصابی خودی مزاج میں جا کر خون میں پانی کو مقدار کو بڑھانا، جسم میں پانی کی مقدار کو بڑھانا، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ اس کے علاج کا یہ ہے کہ آپ اس کو گرم جگہ پہ نہ رکھیں، گرم چیزیں نہ دیں، اس کا غذائی علاج جو ہے وہ بہتر طریقے سے کریں۔ غذائی علاج میں سب سے کامل دوا جو ہے وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے لیے وہ ہے دودھ کی کچی لسی، یہ ایک انتہائی باکمال دوا ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر حکیم ایک طرف اور دودھ اور پانی ایک طرف، ایک حصہ دودھ 2 حصہ پانی، اس کو نہایت آہستہ 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 پیتے 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 شام ہو جائے، پورا جگ بناؤ، اس کو شام تک آہستہ 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 پیتے شام تک جگ کو پورا کرو، شام کو بناؤ صبح تک جگ کو پورا کرو، آپ کو 24 گھنٹے میں باقاعدہ فرق نظر آئے۔ اور خودی اعصابی اور اعصابی خودی ادویات کے ذریعے ہم ہیپاٹائٹس سی اور بی دونوں کا علاج کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ علاج آسانی سے ہو جائے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جگر کی سوزش کی علامات کیا ہے؟ یہ علامات ہمیں بہت کم نظر آتی ہے، اور حکیم بھی ڈاکٹر بھی یہ کوشش نہیں کرتا، وہ لیبارٹری کے پاس بھیجتا ہے، بھائی تجھے ہیپاٹائٹس، چلو تم اینٹاپیرون کی سوئی انجیکشن لگا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ کس حال میں ہے، اس کا جسم کس حالت میں ہے، آیا یہ انجیکشن برداشت کر سکتا ہے یا نہیں، بس وہ لکھ دیتا بھائی جاؤ دیکھ۔ ہمیں سب لوگوں کو رحم کھانا چاہیے انسانوں پر۔ علامتوں میں پہلی علامت تو یہ ہوتی ہے کہ جگر اور پتے کی جگہ پہ ہلکا درد ہوتا ہے۔ نمبر 2، نظام ہضم بگڑ جاتا ہے۔ نمبر 3، کبھی کبھی پاؤں کے اوپر، پنڈلیوں کے اندرونی طرف، ہاتھوں کے اوپر اور آنکھوں کے نیچے ورم ظاہر ہوتا ہے کبھی کبھی، اور یہ جگہ سخت بھی ہو جاتی ہے، اس کو عزم جگر کہتے ہیں، سخت ہو جاتی ہے جگر والی جگہ، وہ ہاتھ رکھو آپ کو سختی محسوس ہوتی ہے۔ یہ علامات ہیں اس کی۔ علاج میں نے آپ کو بتا دیا، محل وقوع اور حالت جگر، کام جگر، اور جگر کس طرح کام کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے۔ خودی اعصابی میں خودی اعصابی ملین ایک کمال کی دوا ہے، مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کر کے آپ بی اور سی دونوں کا کامیاب علاج کریں۔ اس کا ایک ہی شرط ہے کہ ملین، خودی اعصابی ملین جو ہے اس کو جب آپ استعمال کریں تو اس کے ساتھ بدر کا آپ چینج کر سکتے ہیں۔ بدر کا آپ نے وہ استعمال کرنا ہے، یعنی دوا اس چیز سے کھانی ہے جس سے زیادہ پانی کا خون میں جانا اور زیادہ سے زیادہ پیشاب کا آنا اور پاخانہ کھل کر آنا، تاکہ وہ رکا ہوا مواد، رکے ہوئے سدے، رکے ہوئے جراثیم، رکے ہوئے بیکٹیریا، رکے ہوئے تمام چیزیں وہاں سے نکل جائیں اور وہ جگہ صاف ہو جائے اور شفا نصیب۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو کریں۔